وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارل وحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس۔ آج ہمارے ساتھ قاری خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے نا وہ سننے میں آ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ اس ٹائم ٹائفائڈ بخار یا اور بخار کے اندر مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے اس سے حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آج ہم کر سب سے وظیفہ پوچھیں گے جو نبوی وظیفہ ہے۔ جی کر سب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے بخار کے لیے جو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں وظائف وہ بتائیں، تو وہ حدیث پاک میں الحمدللہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بندوں کے برابر بخار تھا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے 7 جگہ سے پانی منگوایا اور منگوا کے اپنے اوپر اس سے غسل کیا، نہائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بہتری آئی کہ اللہ کے رسول گھر سے اٹھے اور مسجد چلے گئے اور لوگوں کو نصیحت فرمائی، اللہ نے صحت دی۔ یعنی 2 بندوں کے برابر بخار تھا، اتنا شدید۔ 7 جگہ سے پانی لیں اور اس سے نہائیں، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے پانی سے اگر اسے گرمی کا بخار ہے تو زمزم کے پانی سے وہ نہائے، اپنے آپ کو ٹھنڈا کرے، تو اللہ اس بندے کو بھی صحت عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح جو بندہ خواب کے اندر جو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بخار ہے، میں پریشان ہوں بخار کی، وہ اس کی حالت، اس کی کنڈیشن، ٹمپریچر زیادہ ہے اس بندے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل، بتایا ہوا وظیفہ کیا ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے، بیمار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذتان پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ مل لیا کرتے، اور ساتھ میں سورۃ اخلاص بھی ایڈ کرنی، شامل کرنی ہے۔ تینوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے تو ہم نے ایسے کرنا ہے، تو اس سے کر کے دیکھیں انشاءاللہ جسم پورا جو ہے یہ ہلکا ہو جائے گا، بخار ایسے جائے گا، جہاں جہاں ہاتھ پھرتا جائے گا بخار نکل جائے گا اس سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں بھی دم کر دیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب دم کرتی تھی تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی تھی اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی، تاکہ یہ ہاتھوں میں جو برکت ہے اللہ نے رکھی ہوئی وہ آپ کے جسم پہ پھر جائے۔ اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تابعی تھے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جب ان کو بخار تھا انہوں نے ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھا تھا، وہ بڑا وظیفہ کمال کا ہے۔ وہ وظیفہ یہ تھا اللہم اکشف عنا الرجز، اللہ مجھ سے یہ بخار والا جو عذاب ہے نا یہ دور فرما۔ یہ چھوٹے سے جملے ہیں، ان جملوں کو یاد کر لیں، جب بھی بخار ہو تو یہ دعا، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے جو بہترین وظیفہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور صحابہ اکرام کا یہ عمل بخار کے لیے شاندار عمل ہے، شاندار وظیفہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔